أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو، آج سے تقریباً 4 ہفتے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جنازے کا بیان. ایک انسان کو موٹی موٹی کیا باتیں جنازے کے سے متعلق، نہلانے، دفنانے، کفنانے، اس سے متعلق کیا معلومات رکھنی چاہیے، وہ چند باتیں اس سلسلے میں موٹی موٹی رکھی جائیں گی اور کاغذ کی شکل میں آپ کے پاس آپ کو دیا بھی جائے گا. اس کی مدد سے آپ لوگ بہت کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیے، جنازہ ہمارے یہاں اردو میں یہ عام بولا جانے والا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ کہاں سے عربی سے آیا ہے. جنازہ کے معنی ہوتا ہے جنازہ، اس کے معنی ہوتا ہے اس لاش کے جسے ہم لوگ مردہ کہتے ہیں. مردہ لاش کو کیا کہتے ہیں؟ جنازہ. اسی کو اگر عربی میں جنازہ کہتے ہیں تو وہ چارپائی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ لاش رکھی جاتی ہے. چلتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے ہر جگہ ایک چارپائی، خاص طور پر اب تو شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اس کے لیے خاص چارپائی. پہلے تو وہی چارپائی پر لیٹتے تھے، ایک سوتے تھے، اسی پر لے کر کے جایا کرتے تھے، لیکن اب اس کے لیے الگ. تو جس چارپائی یا جس وہ تختی کے اوپر لاش رکھ کر کے قبرستان لے جائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جنازہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس دنیا سے جانا نہ ہو. اور عموماً جو لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، وہ عموماً موت جو واقع ہوتی ہے وہ فطری اور طبعی موت ہے. غیر فطری اور طبعی موت یعنی ڈوب جانا، جل جانا، ایکسیڈنٹ میں موت ہو جانا، یہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو فطری اور طبعی موت ہوا کرتی ہے. یعنی آدمی بیمار رہا کچھ دنوں تک یا بوڑھا ہو گیا کچھ دنوں تک، تو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے وہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی قریب، کوئی دوست اگر اس کی وفات ہو رہی ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے. پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب کسی انسان کی نزع اور موت کا وقت ہو تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. تلقین یعنی اسے پڑھنے کے لیے کہا جائے. ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ یہ نہ کہو کہ پڑھو، کیا کہو؟ اس کے کان میں صرف تم یا اس کے سامنے لا الہ الا اللہ. یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحت کے ساتھ جو صحیح مسلم میں ہے، لقنوا موتاکم، السلام لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تلقین کے معنی ہوتا ہے اس سے بتانا اور یعنی پڑھنے کے لیے کہنا، پڑھنے کے لیے کہنا. تو اس کا طریقہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے کان میں آہستہ سے 1 بار 2 بار، بلکہ جب تک وہ نہ کہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. اور یہ بھی کہا جائے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی وفات کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ تو جنت میں جائے گا. جیسا کہ معاذ بن جبل کی روایت مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا. اسی لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے یہ توفیق دے دیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہم یہ توقع رکھیں کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے کیا کہا جائے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ مجھے یاد آئی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان محدثین میں ہیں ابو زرعہ الرازی اور ابو حاتم الرازی، یہ دونوں رشتے دار ہیں، دونوں خالہ یا ماموں کے ایسے ذات بھائی ہیں، دونوں رشتے دار، اور دونوں علم حدیث میں ایک پورا اونچا مقام رکھتے ہیں، جس سے کہیے کہ سب سے اونچی چوٹی پر جن لوگوں کا نام ہے حدیث میں، اس میں ابو زرعہ رازی اور امام ابو حاتم الرازی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، کہو ذرا ان سے پوچھو تو حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث کون ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے؟ تو وہ سند بیان کرنا شروع کر دیا آپ نے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے، یہاں تک کہ معاذ بن جبل نے بیان کیا، اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کی روح نکل گئی، یعنی وہ اب پوری حدیث نہیں پوری کر پائے بلکہ صرف یہیں تک پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی وفات کا وقت قریب ہے اسے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو وفات پا رہا ہے، جو بیمار ہے، اس کے حق میں دعا کی جائے اور اسے اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن کی تلقین کی جائے۔ حسن ظن کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی، رحمت کی امید رکھے، اس لیے کہ بندوں کی دو کیفیت ہے، ایک خوف کی ہے اور ایک امید کی ہے، ایک خوف کی ہے اور ایک امید کی ہے۔ زندگی میں یہ دونوں چیزیں یا تو بالکل برابر ہوں، جہاز کے دونوں پنکھوں کے طریقے سے، چڑیے کے دونوں پر کے طریقے سے، کسی میں اگر ذرا سا خلل ہوا تو معاملہ، تو حیات میں دونوں کیا ہیں؟ برابر۔ یعنی جس قدر اللہ تعالی سے خوف ہے اسی قدر اللہ تعالی سے امید بھی ہے، جس قدر اللہ تعالی سے خوف ہے اسی قدر اللہ تعالی سے امید بھی ہے، کہ جہاں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے، وہیں اللہ تعالی سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میری پکڑ کیا ہے، میرا عذاب کیا ہے، بڑا سخت ہے۔ لیکن وفات کے وقت انسان کی جو کیفیت ہو اس کے اوپر امید غالب ہونی چاہیے، امید غالب ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ یہی چیز ہے حسن ظن، جس سے متعلق حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کی وفات نہ آئے الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کسی کے انتقال کا وقت ہو تو اگر وہ نیکی کا کام کرتا رہا ہے تو اس کی ان نیکیوں کو، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے کوئی ایسی کتابیں لکھی جس کا فائدہ اتنے لوگوں کو ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے اللہ نے اتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے دنوں سے آپ کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، یعنی اس قسم کی باتیں کہ جس سے اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بڑھے۔ تو وہاں پر حسن ظن کرنا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ جب بیمار ہوئے اور وہاں پر تشریف لے گئے تو لوگوں سے دیکھا کہ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات کہنا ہے اچھی کہو، اس لیے کہ تمہاری بات پر، تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہاں رہ کر کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اسے تلقین کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ساتھیوں، جب روح نکل جائے
تو میت کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے اور اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے، اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں سب سے پہلا کام کریں کہ وہ کیا کریں، ان میت کی آنکھ کو بند کر دیں۔ اس لیے دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ان کی آنکھیں سے کھلی رہ جاتی ہیں اور ڈراؤنی شکل لگتی ہے۔ تو پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ فوراً آنکھ کو بند کر دینی چاہیے اور کوئی کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لے گئے اور ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں بند کر دو، کیوں؟ جب روح پرواز کرتی ہے، جاتی رہتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتے رہتی ہے اور افسوس کے ساتھ دیکھو اب چلی جا رہی ہے، اب میرے پاس دوبارہ آنے والی نہیں ہے، اب ہم سے اس کی ملاقات، تو اس کی وجہ سے حسرت سے دیکھتی رہتی ہے اور اسی حالت میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، جیسا کہ مائی عائشہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کو ایک بھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ چوتھی چیز، جب روح قبض ہو جائے تو میت کی تجہیز اور تکفین میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ میت کی تجہیز اور تکفین میں، تجہیز سے مراد کیا ہے؟ اس کو نہلانے اور کفنانے، اور ہے نا، تجہیز اور تکفین یعنی تیار کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہاں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ابھی اسے بستر کے اوپر لوگ رکھے ہیں اور چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، اسے ہاسپٹل میں چھوڑ دیا ہے اور گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، نہیں، اسے جہاں وہ ہے اللہ نے جہاں اسے جانا، یا ہر انسان کے مقدر میں جہاں جانا لکھا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہاں پر اسے پہنچا دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کے بارے میں جلد بازی سے کام لو، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث طبرانی کبیر میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اپنے گھر میں روکے نہ رکھو، بسا اوقات فلاں صاحب آ رہے ہیں، ابھی تو فلاں جگہ تار گیا ہے، ٹیلی فون گیا ہے، ابھی تو وہ پہنچ رہے ہوں گے، کیا آئے گا، پہنچے گا تو کیا کر لے گا، وہ سوچنے کی بات ہے، صرف ایک تھوڑا سا بے صبری ہے، ورنہ آخر پہنچ کر کیا کرے گا، وہ کچھ اس کا بنا لے گا، کچھ نہیں بنا پائے گا، اور بیچارہ اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے، آگے کی منزل اچھی ہے نا، وہ تو تمنا کر رہا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے جلدی اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ تو کسی کے انتظار میں رکے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جب جس کا انتقال ہو جائے اسے جلدی ہی اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ میت کی تیاری اور اس کی تکفین، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، میت کو علماء لکھتے ہیں کہ میت کو غسل دینا، کفن دینا اور دفنانا یہ فرض کفایہ ہے، کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا معنی ہے؟ فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس محلے میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، چاہیے تو کہ ہر مسلمان اس میں شریک ہو، کم سے کم نماز جنازہ پڑھنے میں دفنانے میں شریک ہو، لیکن اگر اتنے لوگ شریک ہوتے ہیں جتنے سے اس کے نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا مسئلہ حل ہو جائے تو سارے لوگوں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ البتہ ثواب صرف انہی کو ملے گا جو اس کام میں شریک ہے، ثواب سب کو نہیں ملے گا، ثواب صرف انہی کو ملے گا جو اس کام میں شریک ہیں، البتہ ذمہ داری ہر ایک کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میں لوگ نہیں رہتے ہیں تو پورے علاقے والے گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ان کی پکڑ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ، جب
حجۃ الوداع کے موقع پر ان صحابی کا انتقال ہوا جنہیں ان کی سواری نے پچھاڑ دیا تھا، گردن ٹوٹ گئی تھی اور انتقال ہو گیا تھا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں نہلاؤ، انہیں کفناؤ اور انہیں اس طریقے سے دفن کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان کے اوپر کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ میت کو کیا کیا جائے، نہلایا، کفنایا اور دفنایا جائے۔ میت کے غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ساتھیوں ہے بہت آسان، لیکن جانتے بہت کم لوگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پریکٹیکل طور پر وہ چیز ہو نہیں پاتی ہے، اس لیے اس کے لکھنے میں ہم نے کیا کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل سے کام لیا ہے، جو لکھا ہے کہ کس طریقے سے اسے ہر آدمی اسے اگر اپنے سامنے رکھ لے تو نہلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہلانے سے پہلے میت کو کسی تخت کے اوپر لٹایا جائے۔ اب وہ تخت لکڑی کا ہے، ایلومینیم کا ہے، کوئی بھی ہے، جیسا بھی بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اسے لٹایا جائے۔ اب یہ لٹایا کیسے جائے گا، اس کی کوئی بھی دلیل حدیث اور قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے قبلہ رخ لٹایا جائے۔ قبلہ رخ لٹانا یہ اگر وفات کے وقت ہو تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بعض ضعیف روایات میں اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن نہلاتے وقت اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا جس طرف بھی رخ ہو، آسان ہو لوگوں کے لیے، ادھر اس کو لٹا سکتے ہیں۔ تو ایک تخت پر لٹایا جائے اور اس کی شرمگاہ پر ایک کپڑا ڈال کر کے جتنے کپڑے ہیں اس کے سارے کپڑے اتار دیے جائیں۔ شرمگاہ کو ننگا نہیں کیا جائے گا۔ مومن کی عزت جس طرح سے اس کی زندگی میں ہے، ایسے ہی اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ تو گویا ٹکنے سے لے کر کے ناک تک ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور جو اس کے سلے ہوئے کپڑے ہیں اپنے کیا ہے اسے اتار دیے جائیں گے، ہے نا، لیکن اس کی شرمگاہ کو ننگی نہیں۔ پھر آہستہ سے سب سے پہلا کام ہو کہ آہستہ سے سر کے جانب سے تھوڑا سا اس کو اٹھایا جائے اور آہستہ سے ہاتھ پھیرا جائے اس کے پیٹ کے اوپر کی اگر کوئی گندی چیز ہے تو کیا ہے وہ باہر نکل آئے۔ پھر نہلانے والا جو آدمی نہلا رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نہلائے انسان وہی جسے نہلانے کا صحیح طریقہ معلوم ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز وہ دین اور اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، دین اور اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں جس طریقے سے زندوں کی غیبت جائز نہیں ہے، ایسے مردوں کی بھی غیبت جائز نہیں ہے، بلکہ مردوں کی غیبت تو اور کبھی ہے، مردوں کی غیبت اور کبھی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہ ہوگا، اللہ کا خوف نہ ہوگا، تو کوئی عیب دکھائی دے گا تو لوگوں سے کہتا پھرے گا۔ تو نہلائے آدمی وہی اولاً جسے نہلانے کا صحیح طور پر علم ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دیندار اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی رکھنے والا ہے۔ تیسری چیز، زیادہ حقدار نہلانے کا وہ شخص ہے جو میت کا جتنا زیادہ قریبی ہے، ولی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل ابن عباس اور اسامہ ابن زید، یہ تینوں تھے۔ حضرت تینوں آپ کے بالکل قریبی ہیں نا۔ حضرت علی آپ کے چچے زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ داماد بھی ہیں، ہے نا۔ حضرت فضل ابن عباس یہ کون ہیں؟ آپ کے سگے چچا کے لڑکے ہیں۔ اور حضرت اسامہ ابن زید، ظاہر بات ان کی پرورشی آپ کے گھر میں ہوئی ہے، ان کے باپ کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا ایک وقت تھا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تین چیزیں ہونی چاہیے جو آدمی میت کو غسل دے رہا ہے۔ پہلی چیز کیا یاد رہے گی کہ جو غسل کا طریقہ صحیح طور پر غسل دینے کا جانتا ہو، جو نہیں جانتا ہے وہ کنارہ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا؟ دیندار،
अल्लाह का खौफ और तकवा रखने वाला हो। और तीसरा क्या, जो मैयत का रिश्तेदार है। क्यों? इसलिए कि आदमी का जो वली होता है उसका ज्यादा करीबी होता है। तो जो गुस्ल दे रहा है उसे चाहिए कि जब सीधे थोड़ा सा ऊपर से पीछे से उठाया हाथ लगा करके और गंदगी वगैरह साफ कर लिया और पानी बहा दिया, तो एक कपड़ा अपने हाथ में ले ले। आजकल तो मिलते हैं, है ना, वैसे एक कपड़ा ले ले और सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा कराए। मैयत को इस्तिंजा कराए। इस्तिंजा करा चुके शर्मगाह की जब सफाई हो जाए तो हाथ में लपेटे हुए कपड़े को निकाल करके फेंक दे। उस कपड़े को निकाल करके फेंक दे। फिर अपने हाथ पर एक दूसरा कपड़ा ले, दूसरा कपड़ा ले, उस कपड़े से मुंह के अंदर की सफाई करे। इसलिए कि मैयत अपने तौर पर वो कुल्ली नहीं कर सकता और कुल्ली करवा चाहे वो भी नहीं, लिहाजा उसके लिए क्या है, पानी में भिगो करके दे और उसके दांत और मसूड़ों पर और उसकी नाक में पानी डाल करके उसको साफ करे। इतना कर लेने के बाद बाकी वुजू कराए, यानी चेहरे को धुलाए, फिर दोनों हाथ और फिर उसके बाद सर का मसा और पैर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब गुस्ल दिलाने के लिए किए, औरतों को मुतय्यन फरमाया जिसमें हजरत उम्मे अतिया भी थी, तो उनसे आपने यही फरमाया सबसे पहले और कहा था कि दाईं जानिब से और वजू की जगहों से शुरू करो। दाईं जानिब से और वजू की जगहों से, गोया नहलाने से पहले क्या कराया जाएगा, उसे गुस्ल वजू कराया जाएगा। उसके बाद जिस्म के दाएं हिस्से, जिस्म का दायां हिस्सा है थोड़ा सा ऊपर करे ताकि पानी नीचे भी, अगर वैसे पड़ी हुई है लाश तो पानी नीचे, खास तौर पर जब लकड़ी वगैरह के रहते हैं तो पहुंचना मुश्किल होता है, लिहाजा उसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, है ना। फिर उसके बाद बाईं तरफ का ऊपर करे और पूरे जिस्म के ऊपर पानी इस तरीके से बहाए कि गोया पूरा जिस्म तर हो जाए। ये बड़ा आसान सा तरीका है नहलाने का, बड़ा आसान सा है। यानी पहले 3 चीजें ध्यान में रखे, पहले वजू कराए और दाएं जानिब से शुरू करे और पूरे जिस्म को तर हो जाना चाहिए। अब ये गुस्ल कराना 3 बार कम से कम होना चाहिए। 3 बार से ज्यादा महसूस हो तो 4-5 बार हो, 5 से ज्यादा हो तो 7 बार हो, यानी 7 के ऊपर ये मामला चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, एक आदमी को नहला रहा है, 3 बार नहलाया और देखा कि फिर कोई गंदगी निकल गई, ऐसा हो सकता है ना। तो अब क्या करेगा, 6 और 7, 2 बार, 7 बार किया, फिर गंदगी निकल गई तो क्या है, 8 और 9। इस तरीके से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहलाने के लिए कहा था और हदीस हमने यहाँ पर लिख दी है, उसमें है कि ताक होना चाहिए। देखिए, दौराने गुस्ल जो है चंद चीजों का एहतमाम कर लेना चाहिए। देखिए, गुस्ल 3 या उससे ज्यादा बार देना चाहिए। जिस जगह गुस्ल दें वहां पर्दा कर लें, ये बात पहले जहन में रहे, अगर यहाँ पर नहीं लिखी उसको पर्दा कर लेना चाहिए। आम खुले मैदान में नहीं कि जो भी आदमी आ रहा है और उसको देख रहा है, क्यों हो सकता है उससे जिसमें के ऊपर कोई ऐब हो सकता है ना। बहुत से लोग जिस पर ऐब रहता है उसको छुपाए रखते हैं। तो पहली चीज यह है कि गोया की पर्दा कर ले और गुस्ल 3 या 3 से ज्यादा बार दे। अलबत्ता ये गुस्ल देने वाले की मर्जी पर है। गुस्ल ताक अदद में होना चाहिए। किसी एक पानी के साथ बैरी के पत्ते या साबुन का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी एक, यानी पहली बार आपने सादे पानी से नहला दिया, दूसरी बार साबुन का पानी हो जाए, है ना, तीसरी बार काफूर जिसमें खुशबू रहती है वो पानी ये हो जाना चाहिए। गुस्ल देते वक्त आखिरी बार पानी में कुछ खुशबू मिला देना चाहिए, जैसे काफूर हो तो बेहतर है। औरत की चोटियां खोलकर अच्छी तरह धोनी चाहिए। औरत की चोटियां खोल करके अच्छी तरह उनको धोया जाए। बालों में कंघी की जाए। औरतों के बालों की 3 चोटियां बनाकर पीछे डाल दिया जाए। 8वीं चीज, गुस्ल दाईं तरफ और वजू की जगहों से शुरू करें।
بعض استثنائی صورتوں میں کے علاوہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیں. مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورت، یہ نہیں کہ عورتوں کو مرد دیں اور مردوں کو عورتیں نہیں. ہاں استثنائی صورت کیا ہے؟ ایک صورت استثنائی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. یہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ مرد اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہ دیکھے، سب سے زیادہ حقدار وہ ہے چہرہ دیکھنے کا اور غسل دینے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا مائی عائشہ سے کہ اگر تو میرے زندگی میں اگر تیرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے نہلاؤں اور کفناؤں گا. اور مائی عائشہ نے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہاں عورت اپنے مرد کو دیکھے ہی نہیں. اگر یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویاں ہی دیتی، کوئی کسی کو قریب آنے ہی نہ دیتی، کسی کو قریب نہ آنے دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا. حضرت ابوبکر کو کس نے غسل دیا تھا؟ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نے. تو اس میں کوئی پابندی نہیں. ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے، بلکہ یہاں تو اب تو کندھا بھی نہیں دینے دیتے اپنی بیوی کو. بیوی کی لاش جا رہی ہے، مرد بالکل چھوا چھوٹ جائے وہ کندھا بھی نہیں دے سکتا. سب سے چلا چہرہ دیکھنا دور کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. بات البتہ عام حالت میں مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو. اگر کسی جگہ ایسا ہے مثال کے طور پر کہ مرد کوئی نہیں ہے تو عورتیں جو ہے کسی مرد کو غسل نہیں دیں گی. تیمم کرا کر کے یا اوپر سے پانی ڈال کر کے ان کو، بشرطے کہ اگر اس کی بیوی نہیں. اسی طریقے سے کہ کوئی عورت پائی گئی اس کو نہلائیں گے، کوئی عورت نہیں ہے تو مرد اس کو غسل نہیں دیں گے الا کہ اس کا شوہر ہو. اگر نہیں ہے تو غسل نہیں دیں گے. علماء کہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے تیمم کرا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے گا. اس بارے میں ایک اور چیز ہے، میت میں اگر کوئی عیب نظر آئے تو اسے بتانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ آپ نے بیان فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس میں کوئی عیب تھا تو اسے چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا نہلانے والا کون ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. آپ نے کیا بیان سنا؟ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اگر اس میں کوئی عیب نظر آیا تو اسے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سلسلے میں یہاں حضرت ام عطیہ کی جو حدیث ہم نے نقل کی ہے تمام باتوں پر دلیل کے طور پر اس کو جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے آئے. اس وقت ہم آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بار 5 بار 7 بار اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا طاق عادت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور آخری بار کچھ کافور بھی ملا لو، جیسے کہ ہم نے کہا کوئی خوشبو ملا لینی چاہیے. جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا. جب ہم فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ نے ہماری طرف چادر بھیج دیا، اپنا صحبن چادر جو پہنے ہوئے تھے آپ نے اسے دے دیا اسے اور فرمایا اسے بطور قمیص کے پہنا دو. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کو 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے. ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو. دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو. اس کے بعد غسل کے بعد میت کے کفنانے کا مسئلہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے کفن دیا جائے اور کیسے دفن کیا جائے. یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.